اگلا جو سوال ہے وہ بھی پاکستان سے ہے. وہاں سے کسی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ مولانا رات میں آپ نے تفسیر کے اندر یہ بتایا کہ عورت اپنے ہاتھ کے جو دونوں گٹے ہیں اس کے آگے کا اور ٹخنوں کے نیچے کا حصہ کھلا رکھ سکتی ہے. وہاں سے پردہ شروع ہوتا ہے گٹوں سے لے کے تو ٹخنوں تک. جبکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی اور جو نیچے کے پیر ہے وہ بھی پردے کے اندر شامل ہے، ان کا بھی پردہ کرنا چاہیے. تو بھائی آپ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. مجھے آپ کا یہ جو مسئلہ ہے سننے کے بعد میں خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنے پردے کا اہتمام کرنے والے ہیں کہ اپنی ہتھیلیاں اور ٹخنوں کے نیچے کے حصے کو چھپانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں. ورنہ آپ کے یہاں پہ جو قندیل بلوچ کے جیسے فاحشاؤں نے لوگوں کو یہ انٹینشن دیا تھا کہ پاکستان کے اندر صرف نام کے مسلمان ہیں، مگر ماشاءاللہ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے اسے مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی. تو بھائی جنہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے آپ کے پاکستان کے ہی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے پردے کی شرعی حیثیت. تو وہ کتاب اگر آپ پڑھیں گی، جو بانی ہے ادارۃ القرآن دارالعلوم اسلامیہ کراچی کے، اس کے اندر انہوں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ میں کہ پردہ کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے اور شرعی پردہ کتنا ہے. تو میں نے اس کا بھی مطالعہ کیا. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں دیکھا ہوں آپ کے اس مسئلے کے لیے. تو اس میں علماء نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ چہرہ پورا کھلا ہوا ہونا چاہیے. بہتر ہے، آپ کی بات بھی صحیح ہے، بہتر تو یہی ہے کہ ہاتھ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی اگر کچھ پردہ وغیرہ ڈال دے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر مجبوری کی صورت ہے تو اتنی جگہ کھلی رکھنے کی اجازت ہے.